صحیح مسلم کی 2 حدیثیں، ابو داؤد کی ایک حدیث، ابن ماجہ کی ایک حدیث اور مجموع الزوائد کی ایک حدیث، اور یہ بھی ایک حدیث جو میں نے ذکر کی، اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ ہمارے خاندان کا ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو، اگر وہ آدمی کلمہ شہادت نہیں پڑھتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، اسلام لانے کے بعد اگر وہ انتقال نہیں ہوا، اس سے پہلے انتقال ہوا ہے، تو کفار قریش پورے شرک پر تھے، کوئی بھی آدمی متحد نہیں تھا، یعنی موحد نہیں تھا، اللہ کی بات نہیں کرتا تھا، سب لوگ مشرکین تھے، اور اسی کی وجہ سے ضرورت پڑی تھی اللہ کے رسول نازل کرنے کی، ورنہ اگر سب لوگ موحد ہوتے تو بعد میں اتاری جاتے۔ جب بھی دین کے اندر انحراف ہو گیا، بدل گئی یہ دین، تب اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نور کو بھیجا جو ہم کو نور روشنی دے، یعنی نبی کو بھیجا۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے کلمہ شہادت پڑھی ہے اور اللہ رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے، اور اگر کیا ہے تو جنتی، اگر نہیں کیا ہے تو جہنمی ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے خود اللہ کے رسول کی بعثت ہو چکی تھی نا، اللہ کے رسول کی بعثت میں نے آپ کو کل بتائی تھی، کہتے دیکھیں اس کا میں بھول گیا اس حدیث کا حوالہ دینا، لیکن یہ بھی متفق علیہ روایت مسلم شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جو آیت کریمہ نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں، کہ اللہ چاہتے تھے کہ اسلام لے آئیں، اور کہتے بھی تھے جب غرغری کا وقت تھا، نزے کا وقت تھا، تو میرے سامنے کہ بھائی سلام کہہ لو، کہ تم کلمہ شہادت پڑھ لو، میں تمہارے اللہ سے استغفار کر لوں گا، میرے لیے حجت ہو جائے گی کتنے کلمہ شہادت پڑھی ہے۔ کہ اللہ اس وقت کیا کہتے تھے؟ اس وقت وہی کلمہ دین وہی تھا، اس وقت مکہ میں دین وہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف اللہ کو وحدانیت مان لو، وحید مان لو، شرک کو باطل کو جھٹلا دو، تم کیا ہے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ اسلام تھوڑا کر کے دیکھیں پورا ہوا ہے آخری سال میں، ہجرت کے آخری سال میں، 10ویں سال میں، الیوم اکملت لکم دینکم کر کے۔ تو نہ تو پہلے آپ کو نماز واجب تھا، نہ کچھ، سب سے پہلے کیا واجب تھا؟ کلمہ پڑھنا واجب تھا، بس کلمہ پڑھ لو، پھر دے دن نماز ہوا، پھر روزہ ہوا، پھر زکوٰۃ ہوا، پھر حج ہوا، پھر بقیہ اعمال صالحہ جو آپ کے سامنے موجود ہے اسلام کا ارکان، وقتاً فوتاً کے اتر آپ کے سامنے، یہ نہیں کہ ایک ساتھ پورا واجب ہو گیا، نہیں، دھیرے دھیرے اسلام کا کیا ہے۔ تو اس وقت جو تھا کیا تھا؟ اتنا ہی تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ چاچا سے کہ اس حدیث کے یہ موجود ہے، آپ کہ کسی بھی آپ پڑھیں گے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ابو طالب کو اللہ نے کہا کہ تم کہہ لو صرف کتنا؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہیں اللہ سے استغفار کروں گا۔ لیکن کیا کہا انہوں نے؟ کہ میں کہا اپنے باپ کے دین، کس کے دین پر ہوں؟ اپنے باپ کے دین پر ہوں۔ تو اس کے بعد بھی اللہ سے نے کہا کہ نہیں، پھر بھی میں اللہ سے استغفار کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، کہا کہ انک لا تہدی ولکن اللہ یہدی من یشاء، کافر کو میں استغفار نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ان کا آخری تمہاری استغفار کی وجہ سے، اور انہوں نے جو تمہاری جو خدمت کی ہے، یعنی تمہاری جو پرورش کی ہے اور تمہارا جو مدافعت کی ہے، اس کے بدلے کیا ہوگا؟ ان کا سب سے آخری آسان عذاب ہوگا قیامت کے دن، کہ ان کو جوتی پہنائی جائے گی، اس کے ذریعے سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو یہ ہے چیز موجود ہے، اللہ کے رسول کو حقیقت سب کچھ جانتے ہیں۔ اس وقت کیا تھا کہ آمنہ جو اللہ کی ماں آمنہ تھی، ان کو یہ پتا کہ ہاں اس میرا بچہ جو ہے یہ کچھ بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا بنے گا جب وہ انتقال 6 سال کی عمر میں۔ ابو طالب کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ وہی آ چکی ہے، جانتے ہیں کہ جو اسلام لے کے آیا، دین لے کے سب سے اچھا پکا دین ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں کفار قریش نہ کہیں کہ میں نے اپنے دین کو کہنے کی وجہ سے ٹھکرا دیا ہے، میں اپنے باپ کے دین پر جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں چلے، دل سے بالکل خراب۔ بلکہ وہ ایک قصیدہ بھی کہا، قصیدہ مطلب شعر بھی کہا، کیونکہ شعر معلوم ہے عرب بہت مشہور تھے شاعری کرنے میں، کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دین بہت اچھا ہے، لیکن اگر میری قوم کی ملامت نہ ہوتا تو میں تمہارے دین پر مرتا، اگر میری قوم میرے مرنے کے بعد میری ملامت نہیں کرتی کہ میں نے دین بدل دیا آخری وقت میں، تو میں تمہارے دین پر مرتا۔ تو یہ ابو طالب کہہ کے جا رہے ہیں آخری وقت میں۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ لے جیسے کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اور شرک کیا نا، شرک، اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان، یہ تو ٹھیک ہے یہ کافر کی بات ہو رہی تھی، یہ کافر کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مسلمان اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک کہتے ہیں عمومی قاعدہ شرک کا ہے، ہر وہ عبادت جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں، اس کو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کسی بھی مخلوق کے لیے کرتے ہیں یا کسی بھی مخلوق سے کرتے ہیں تو وہ چیز شرک ہے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ ذبح کرنا ہو، چاہے وہ قربانی کرنا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، ہر وہ چیز، چاہے وہ بھروسہ کرنا ہو، چاہے کوئی چیز مانگنا ہو، چاہے کوئی چیز آپ سے اپنے دل سے دور کرنا ہو، اگر اس میں ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور مخلوق سے مانگتے ہیں
تو وہ چیز شرک ہوگی. یعنی گویا کہ ہم نے ایک مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا, کیونکہ اس سے کوئی چیز, عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مانگنے کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور مانگنے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے. مانگنے سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی, بلکہ اللہ نے کہا کہ الدعاء والمخ العبادہ, دعا کی بات شریف کی روایت ہے. دعا یہ عبادت کا گودا ہے. کیا ہے؟ جیسے ہمارا گودا کیا ہے؟ یہ گدی ہے, دماغ. ایسی ہی دعا کی پوری عبادت کے معاملے کی کیا ہے؟ گدی کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اگر اس میں سے اگر کوئی دوسرے اللہ کے لیے شرک کرتا ہے, اللہ کے کسی اور کے لیے کوئی بھی مخلوق ہے, تو یہ شرک ہے. اور اس کو اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں. اگر اس حالت میں اس کے انتقال ہو گئی تو ہمیشہ اس کے لیے جہنم میں جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے پکا کہہ دیا کہ میں کبھی بھی اس کو معاف. دو آیتوں کے اندر, ایک آیت نہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک, دو جگہوں پر قرآن میں, دو جگہوں پر. شرک بھی نہیں بخشوں گا, اس کے معاف. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور اسی ہم اللہ کی وحدانیت کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, نہ کہ ہمیں رسول میں کہا گیا کہ نہیں ہم رسول کو بھی ان کے ساتھ نہیں. اللہ نے کہا کہ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول ہوں. تو مجھے اللہ کا بندہ, اس کا رسول کو. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, میری شان میں اس طرح سے غلو مت کرو جیسے نصارہ نے اپنے عیسیٰ السلام, اپنے نبی عیسیٰ کے اس پر غلو کی, کہ ان کو کہا کہ اللہ کا بیٹا یا تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے, میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو تم مجھے اللہ کا بندہ, اس کا رسول ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ وسیلہ آپ کو بنانا چاہیے. اگر آپ وسیلہ چاہتے ہیں, صحیح حقیقت چیز, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی کی ذات سے, کوئی بھی مخلوق ہے, کسی کی ذات سے وسیلہ نہیں بنتا ہے. جی جی, کسی کی ذات سے وسیلہ نہیں بنتا ہے, نہ تو کسی کی مخلوق ہے, کیونکہ کسی بھی مخلوق کا خالق کے اوپر کچھ نہیں ہے, کوئی بھی ہے, بلکہ خود اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے. اور قرآن کے اندر کہا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, میں نے تمہارے اوپر وحی کی اور تم سے پہلے لوگوں پر وحی کی, اگر تم نے شرک کیا تو تم کو بھی تمہارے تمام عمل برتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا جا رہا قرآن کے اندر, آیت کریمہ ہے قرآن کی, کہ میں نے تمہارے اوپر بھی اور تم سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر وحی نازل کی ہے کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے تمہارے سب عمل برباد کر دیے جائیں گے. اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رسول نے کتنی بات کی ہے. شاید کی دنیا میں کسی نے اس طرح کی بات کی, اور اس کے یہ جاننے کے باوجود کہ میرے تمام اعمال کیا ہے, دنیا اور آخرت, مقدم اور آخرت جتنے گناہ ہیں بخش دیے گئے ہیں, اور معراج شریف میں جا کر کے اپنی مقام بھی دکھایا جنت کا کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد نہیں بات کرتے تھے. تو کیا کہا, افلا یکون عبدا شکورا, کہ اللہ کا شکر کا بندہ نہ بن جاؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرایا جائے کہ اگر آپ بھی شرک کریں, کہیں آپ شرک واقع ہو گئے تو آپ کو بھی ختم کر دیا جائے گا اپنے تمام عمل. بلکہ ہم تو دور کی بات ہے, ہمیں انڈیا میں ایسا بولتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی تجھے اوپر جانا ہے, اب پھر کیسے جائے گا. اب دیکھو یہ بات بتاؤں, یہ جو یہ لوگ شوشہ ڈالتے ہیں, یہ بولو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری آپ کو, آپ کی ہماری بات ہے. ہم نے جب بنائی تھی تو کیسے بنائی تھی؟ کیا تم نے ایسے اڑ کے بنا دی تھی؟ چھت کی مثال دیتے کہ چھت پہ سیڑھی لگا کے جاتے ہو. یہ بتاؤ تم نے بنائی تھی تو کیسے بنائی تھی؟ عقل ہے تو عقل استعمال کرو. تم نے بنائی تھی تو کیسے بنائی تھی؟ کیا تم نے سیڑھی نہیں لگائی تھی بناتے وقت؟ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے, اتنے کمزور ہوگی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم اپنے اونچائی سے اونچے بڑھ کر کے جب تک کہ نیچے کوئی چیز نہ لگاؤ تم اس کو بنا سکو؟ اور تم اس کا قیاس اللہ کے اوپر کر رہے ہو. دیکھو کتنے, یہ معلوم ہے اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے یہ بہت بڑی, کہ یہ ہم جو چیز ہم اپنے درمیان کمزوری دیکھتے ہیں, یہ کمزوری ہم اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں. کہ جس طرح سے ہمیں چھت پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے, ہم نے چھت بنایا ہی ہے سیڑھی کے ذریعے سے, ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑی. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایسی ہماری طرح کمزور ہے. نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سورہ ال عمران کی آیت کریمہ ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس سے قریب ہوتا ہوں. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. اور وعدہ کر رہا ہے اللہ کہ جب مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, تو تم مجھے پکارو اور میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم لوگ ہدایت یاب ہو جاؤ. یہ سورہ عمران کی ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم, اور ہمارا ہم سے کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہ صرف ہماری امت کے لیے فضیلت, کسی اور امت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہر کوئی پکارے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے, نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ کیا ہے, یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کہا ہے کہ تم مجھے پکار کے دیکھو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اس سے پہلی جو امتیں تھی ان کے لیے صرف نبی کے لیے ہوتی تھی یہ چیز, اور یہ ہمارے سب کے لیے, نبی کے لیے بھی تھی. ہمارے نبی نے اپنی جو دعا تھی وہ ہمارے لیے قیامت کے لیے چھوڑ دی ہے, نہیں مانگی ہے. ہر نبی کی ایک دعا مستحب ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اپنے لیے, اپنے امتی کے لیے. اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ شرف دیکھیے کہ اس امت کی شرف کی اللہ تعالیٰ نے سب کو دے دیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. وعدہ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی منہ کرتا نہیں. اذا اللہ لا يخلف الميعاد. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں, یعنی مجھ سے نہیں پکارتے ہیں, تو ان کے لیے دردناک عذاب. سيدخلون جهنم داخرين, قریب و جہنم دردناک عذاب کے اندر داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جان گے.
तो आमीन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कह रहा है, टिकट दे रहा है आपको, एक नहीं 3 आयतों के अंदर कि तुम मुझे पुकारो, पुकार के तो देखो मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुकारो तो। इन अल्लाह यंज़िल रब्बुना कुल्ल लैलतिन हिना यक़सूल अखीर, इन अल्लाह यंज़िल इला समाई दुनिया कुल्ल लैलतिन हिना यक़सूल अखीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये 32 सहाबे कराम से मरवी है हदीस शरीफ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात 7वें आसमान से आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, जब रात का आखिरी पहर होता है है कोई बंदा मुझे तब कोई वो क्या कहता है, हल मिन साइलिन यसअलुनी फऊतिया, हल कोई सवाल करने वाला है जो मुझसे मांगे तो मैं उसको सवाल को दूं, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहु, है कोई जो मुझसे इस्तिगफार तलब करे तो मैं उसको इस्तिगफार को माफ कर दूं, हल मन दाइन फअदउनी फअस्तजीब लह, है कोई जो मुझे पुकारने वाला मुझे पुकारे तो मैं उसको पुकार का जवाब दूं। यहाँ तक कि हत्ता तुलुल फजर, यहाँ तक कि तुलुल फजर यानी अजान का वक्त हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने सहाबे कराम से, 33 तकरीबन 32-33 सहाबे कराम से हदीस मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात अपने बंदे से करीब होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कहाँ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुबारक 7वें आसमान पर अर्श के ऊपर है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी 6 अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों के अंदर पैदा किया और फिर कहाँ चला गया? अर्श पर चला गया, अर्श पर चला गया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। लेकिन वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इन्नल्लाह समीउन अलीम, समीउन बसीर जो है उसका जो इल्म है, उसकी जो रोयत है, हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए, क्योंकि पूरी दुनिया ही अल्लाह के हाथ में एक छोटी सी दाने के बराबर है। पूरी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में छोटे से दाने के बराबर है। राई का जो दाना होता है जिसे तेल निकालते हैं आप लोग, सही, बिल्कुल राई के बराबर अल्लाह के हाथ में पूरी दुनिया है। अब इस राई के दाने में क्या नहीं देखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन? जिसने राई का दाना बनाया है, एक उसकी मिसाल मैं देता हूँ आपके सामने शीशे की गिलास हो, आप उसमें पानी डाल दें, क्या आपको पानी नहीं दिखेगा? या उसके अंदर क्या चीज़ आपको नहीं दिखेगी? साफ शफाफ हो। और जब ये चीज़ मखलूक के हाथ में है तो जिस खालिक ने पूरी चीज़ बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, और उसके हाथ में राई के बराबर वो चीज़ नहीं देख सकता कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। बिल्कुल। अब ये देखिए कि अगर कोई आदमी कहे कि अल्लाह ताला के हमें पहुँचने की ज़रूरत है, हम अल्लाह ताला नहीं पहुँच सकते बगैर जब तक नहीं लगाएंगे औलिया कराम या अंबिया कराम की, कितनी बड़ी जहालत है और कितना बड़ा अल्लाह के ऊपर ऐब लगा रहे। ये कुफार भी नहीं कहते ये चीज़ कि हमें अपने अल्लाह के पास या अपने मखलूक अपने माबूद के पास जाने के लिए किसी नबी की जरूरत नहीं। किसको पुकारते हैं वो लोग? उनके हज़ारों माबूद हैं और हर माबूद को अपने अपने वक्त में पुकारते हैं, किसी चीज़ को नहीं पुकारते। किसी भी पंडित और किसी को पीर को नहीं पुकारते हैं, नहीं पुकारते किसी को। क्यों नहीं पुकारते? ये मखलूक है, क्योंकि ये नक्श है। नक्श अगर हम ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी की ज़रूरत है तो ये नक्श मखलूक खालिक के अंदर है कि खालिक के पास इतनी ताकत नहीं कि हमारी बात सुन सके। ये बेचारे हम अल्लाह तक पहुंचाएंगे हमारी बात को, जो बात अंदर जो दफन होगी, जो सुनने वाले नहीं है। इन्नका ला तुस्मिउ मौता, कुरान ने कहा कि ऐ नबी तुम मुर्दों को भी नहीं सुना सकते हो। नबी नहीं सुना सकते, हम तो दूर की बात है कि नबी जब मुर्दों को नहीं सुना सकते तो हम लोग क्या करते हैं? इन्नका ला तुस्मिउ मौता, ऐ नबी कुल इन्नका ला तुस्मिउ मौता, कि हम मुर्दों को नहीं सुना सकते हैं। नबी तो मुर्दों नहीं सुनाता, हम तो दूर की बात, हम कौन है? हम तो उनके पुजारी हैं, नबी की इत्तबा करने वाले, अल्लाह बरम के पुजारी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साहब वसीले की बात चल रही, वसीला किसी के मखलूक से नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मखलूक के साथ ख़ास है, आपके जिस्म से, इसकी वजह से वसीला बना सकते हैं। और आपको कुरान से मैं दलील भी दूंगा हदीस शरीफा के अंदर से। अगर आदमी कोई वसीला बनाना चाहता है तो सबसे पहले अपने ईमान का वसीला बनाए, अल्लाह के ऊपर जो उसने ईमान लाई है, यानी जो मोमिन हुआ है, कुफ्र से छोड़ कर ईमान पे दाखिल हुआ है, और उसके रसूल पर जो ईमान लाया है, और उसकी जो ये दोनों चीज़, अपने अल्लाह के ऊपर ईमान और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान। इस ईमान का आदमी अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब उसे कोई ज़रूरत पड़ी तो इसका वास्ता दे सकता है। अच्छा। यानी इसका वास्ता इसके वसीले के ज़रिए से इसको वसीला बनाए कि अल्लाह रब्बुल मैंने जो ईमान लाई है तेरे ऊपर, तेरे रसूल के ऊपर, तेरी किताब के ऊपर, तो इस ईमान के बदले तू मुझे ये चीज़ दे दे या तो ये चीज़ मुझसे दूर कर दे। ठीक। और इसकी कुरान करीम की आयत करीमा इस बात की शाहिद है। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अब्रार। अल्लाह में खुद सिखला रहा है इस बात को कि यार कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने पुकारने वाले की पुकार को सुना कि हम